بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارے آج کے اس پروگرام میں ہمیں پہلا خط موصول ہوا ہے لیا سے سیف اللہ صاحب کا۔ وہ یہ پوچھتے ہیں کیا حج کرنے والے مرد اور خواتین پر یہ لازمی ہے کہ وہ مدینہ جائیں اور وہاں پہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دوسری جتنی بھی زیارات ہیں ان کی پر جائیں، یا یہ لازمی نہیں ہے؟ تو اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ حجاج مرد ہوں یا خواتین کسی پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر یا مدینے جا کر وہاں کی زیارات یہ حج کا حصہ نہیں ہے، تو لازمی نہیں ہے، لیکن صرف اسی لیے کہ جبکہ حجاج کرام یہاں سے جاتے ہیں اور پھر وہ عمرہ یا حج کرتے ہیں تو اس صورت میں یہ ہے کہ اگر وہ مدینہ چلے جائیں تو اس میں کسی قسم کی کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صرف 3 مساجد کی طرف ہی رخت سفر باندھا جا سکتا ہے، میری یہ مسجد الحرام اور مسجد اقصی۔ تو اس لحاظ سے پھر وہ وہاں جائیں تو پھر وہ مسجد نبی کی زیارت کرنی ہے، وہ ہے اصل چیز کہ وہ اس کی زیارت کریں، وہاں پہ نمازیں ادا کریں جس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے، تو وہ حاصل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں کی مساجد ہیں وہاں جائیں، ان میں بھی اس کو بھی دیکھیں اور اسے یاد کریں کہ وہ دور جبکہ صحابہ کرام یہاں پہ رہتے تھے، تو یہ چیز جو ہے یہ بہتر ہے۔ اور لیکن یہ یاد رہے کہ اس سے حج پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، حج ہو چکا ہے، جو وہاں پہ کیا ہے مکہ میں اور پورے اس کے مناسک ادا کیے ہیں تو وہی حج کے لیے کافی ہیں، تو یہ اس کا حصہ نہیں ہے، لیکن ایک اضافی چیز ہے، اور انسان کی سعادت ہے کہ وہ وہاں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آ کر نماز ادا کرے، تو یہ ایک اس کے لیے ایک بہت ہی خوش بختی کی علامت ہے۔ دوسرا خط ہمیں ملا ہے روات سے شکیلہ بیگم صاحبہ کا۔ وہ یہ پوچھتی ہیں کہ بات صحیح ہے کہ کائنات میں غور و فکر کرنا عبادت کی طرح ہے یا اس کو ہم عبادت سمجھ سکتے ہیں؟ تو عرض یہ ہے کہ کائنات کے متعلق غور و فکر اس طرح کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اور اس کائنات میں موجود بے مثال تخلیقات پر غور و خوض کیا جائے اور ان کی تخلیق کو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کے لیے دلیل بنایا جائے تو یہ عبادت ہے، اس سے ایمان میں اضافہ اور یقین ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اس کی دعوت دی ہے کہ انسان سوچے، غور و فکر کرے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم زمین پر چلو اور دیکھو کس طرح اس نے آغاز تخلیق کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ انہیں ایک بار پھر پیدا کرے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی طرح یہ فرمایا کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، کہ کیا وہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ اسے کیسے پیدا کیا گیا، آسمان کی طرف کہ کیسے اسے بلند کیا گیا، اور پہاڑوں کی طرف کہ اسے کیسے انہیں گاڑا گیا، اور زمین کی طرف کہ کیسے اسے برابر کیا گیا۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، یقیناً آسمان و زمین کی تخلیق میں، نیز رات اور دن کے آنے جانے میں، اور سمندر میں لوگوں کو فائدہ دینے والی چیزیں لے کر چلنے والی کشتیوں میں، اور آسمان سے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ پانی میں کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنجر ہونے کے بعد زندہ کر دیا، اور اس زمین میں ہر قسم کی حرکت کرنے والے جانور پھیلا دیے، ہواؤں کے چلنے میں، اور آسمان اور زمین کے درمیان مسخر بالوں میں نشانیاں ہیں عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ چنانچہ جب انسان مخلوقات پر غور کرتا ہے اور ان کے پیدا کرنے کی حکمت پر سوچ بچار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس تخلیقات پر ذہن لگاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو اپنے تابع بنایا ہے، تو اس کا ایمان اور یقین دونوں بڑھ جاتے ہیں اور اسی غور و خوض میں اسے اجر ملتا ہے۔ اسی طرح سابقہ امتوں کے حالات پر غور و فکر کرے، ان کی بادشاہتوں کو دیکھے کہ کس طرح ان کی نافرمانی اور کفر کی وجہ سے سب کچھ تباہ ہو گیا، اور اس سے عبرت پکڑے۔ بلکہ ایسے ہی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم صالح ان کے علاقے دیار سمود کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا
ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، آپ دیکھیں کہ ان کی مکاری کا انجام کیا ہوا، اور یقیناً ہم نے انہیں ان کی قوم سب کو تباہ کر دیا۔ اب یہ ان کے گھر انہی کے ظلم کی وجہ سے ویران ہے، یقیناً اس میں جاننے والے قوم کے لیے نشانی ہے۔ جبکہ محض سیر و تفریح اور وقت پاس کرنے کے لیے ان چیزوں کی سیر کرنا یا دیکھنا یہ عبادت نہیں ہے، البتہ جائز ہے، بشرطے کہ اس کی وجہ سے واجب کاموں کی توجہ نہ بٹے یا حرام کام میں ملوث نہ ہو، تو پھر ٹھیک ہے، پھر تو آدمی سیر و تفریح کر سکتا ہے، لیکن اصل مقصد یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام جو اس قسم کی تخلیقات ہیں اس میں غور و فکر کیا جائے اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق چلنے کی کوشش کی جائے۔ دوسرا خط ملا ہے ہمیں فتح جنگ سے فتح الرحمان صاحب کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ شوہر اپنے اہل خانہ کا ذمہ دار ہے اور شوہر سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو آپ یہ بتائیے کہ شوہر کے پاس کس حد تک علم اور دینی تشخص ہونا چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شوہر نیک ہے، اس کی خوبیاں اور جو امتیازی صفات ہیں وہ ہمیں بتا دی گئی ہیں کہ نیک ہونا چاہیے، دیندار ہے، جیسے اخلاق والا ہے، تو وہ شخص جو ہے وہ صحیح معنی میں اپنی بیوی اور بچوں کی صحیح معنی میں اصلاح کر سکتا ہے، ان کی ہر چیز کا خیال رکھ سکتا ہے، تو لہذا ایسا شخص ہی جو ہے اس قابل ہوگا کہ وہ اللہ کے دین کے مطابق اپنے بیوی بچوں کے ساتھ زندگی بسر کر سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شوہر اپنے اہل خانہ کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو چنانچہ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی بیوی بچوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے۔ اگر کوئی شوہر اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کا شکار ہو اور اپنے بیوی بچے نافرمانی میں ملوث ہو جائیں تو وہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ اس نے ان کی تعلیم و تربیت میں کوتاہی کی ہے، اور کوتاہی کا شکار نہیں تھا، پھر بھی اگر اسے کچھ افراد کسی نافرمانی میں ملوث ہو جاتے ہیں تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ تاہم اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ گناہ میں ملوث ہونے پر انہیں سمجھائے تاکہ وہ ان غلط باتوں سے باز آ جائیں۔ اور پھر جب بچہ سمجھدار ہو جائے تو پھر والد سے کہا جائے گا کہ وہ ان کو تعلیم دے، اچھی تربیت کا اہتمام کرے، قرآن کریم کی تعلیم دے، احادیث پڑھائے، بچے کی عمر کی مناسبت سے شرعی احکام اس کو بتائے، وضو کا طریقہ ہے، نماز کا طریقہ ہے، سونے جاگنے کے اذکار ہیں، کھانے پینے کی دعائیں ہیں۔ اس طرح یہ تمام چیزیں اگر بچپن ہی سے سکھا دی جائیں تو وہ بچہ جو ہے وہ ان چیزوں کو یاد رکھتا ہے، اور جب وہ ذرا اور بڑا ہو جائے تو پھر اس کو تمام جو دوسری چیزیں ہیں، غلط قسم کی باتیں ان سے بتایا جائے تاکہ وہ رک جائے، ان سے دور رہے، ان سے اجتناب کرے، تو بچپن ہی سے اچھی باتوں کو اپنائے گا اور بری باتوں سے وہ بچ جائے گا۔ تو یہی چیزیں اس کی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ لوگ اس عمر میں اپنے بچوں کا یہ خیال نہیں رکھتے، لیکن انہیں صحیح بات نہیں سمجھاتے، نہ انہیں نماز کا کہتے ہیں، نہ ہی اچھی چیزوں کی آڑ ڈالتے ہیں، بلکہ بچوں کو کچھ سکھایا ہی نہیں جاتا۔ اس طرح بری عادتیں جو ہیں بچوں میں آ جاتی ہیں، اور پھر وہ غلط صحبتیں ہیں، غلط قسم کے دوست ہیں، اس سے پھر پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر بعض دفعہ ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ والدین کے لیے بہت ہی مصیبت کا مسئلہ بن جاتے ہیں۔ تو لہذا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی ہے باپ پر، تو وہ پھر اس کا خیال رکھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنے گھر والوں کو صحیح تعلیم دی تھی یا نہیں دی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔